کے لیے مسلک اعلی حضرت کی پیروی لازم اور ضروری ہے، اور مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی پانچواں مسلک نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلی حضرت۔ اور یاد رکھو یہ مسلک اعلی حضرت حقیقت میں جنت میں لے جانے والے راستے کا نام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے ولیوں نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور مسلک اعلیٰ حضرت کو جنت کا راستہ بتایا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے اکرام امام احمد رضا۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ الرحمہ، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بے شمار خطوط میں ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین سے واپس آئے، بمبئی کی سرزمین پر واپس آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے واپس آئے، اور اسی سفر میں وہ مارکۃ الاعلیٰ کتاب اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ صرف 8.5 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے اپنی خداداد ذہانت پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب لکھ دی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، آج ہی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فرمایا اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے صرف 8.5 گھنٹے میں آپ نے اتنی عظیم الشان کتاب عربی زبان میں لکھ دی۔ سرکار اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرماتے کہ یہ میرا کمال ہے، فرماتے ہیں یہ میرے غوث پاک کا کمال ہے، یہ میرے غوث پاک کی روحانی برکت ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب کتاب کو لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میری رہنمائی کر رہی تھی۔ احمد رضا اس دلیل کو بھی لکھو، اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو۔ غوث پاک فرماتے جا رہے تھے، احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے، اور اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا نہ کل مقابلہ ہوا، نہ آج مقابلہ ہو سکتا ہے، اور نہ صبح قیامت تک مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے الدولۃ المکیہ کل بھی لاجواب تھی اور آج بھی لاجواب ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک لاجواب رہے۔ یہ اسی سفر کا واقعہ۔ مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری بمبئی گئے اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے، چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا، اور ایک دن اعلیٰ حضرت اچانک باطنی کشف کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے۔ باندرا کے ساحل پر ایک خانقاہ ہے، وہاں ایک مجذوب صاحب رہتے ہیں، ان کی زیارت کرنی ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے بڑے ادب شناس، اور وہ خود اللہ کے ولی، جس علاقے میں جاتے انہیں ولیوں کی خوشبو محسوس ہو جاتی، اور ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر اکتساب فیض کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا۔ برہان میاں تیار ہو گئے، اعلیٰ حضرت برہان میاں کو لے کر چلے۔ اب ادھر اعلیٰ حضرت برہان میاں کو لے کر چلتے ہیں، اور ادھر مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو مل گئی۔ اپنے مریدین سے فرماتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے استقبال کی تیاری کرو، ان کے لیے چائے بناؤ، ان کے لیے کافی بناؤ، ان کے لیے قہوہ بناؤ۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت خانقاہ سے قریب ہو رہے ہیں، ویسے ویسے اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت بالکل خانقاہ کے قریب پہنچ گئے تو مجذوب صاحب فرماتے ہیں بہت تیز خوشبو آ رہی ہے، بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے عالم صاحب میری خانقاہ میں آ چکے ہیں، چلو باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں۔ اپنے مریدین کو لے کر باہر نکلے، اعلیٰ حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی، اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، دونوں میں مصافحہ اور معانقہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کو
اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر چلے. اپنے حجرے میں آئے, اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں, مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں, مجذوب صاحب بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں, مریدین معتقدین بیٹھتے ہیں. مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں 3 چیزیں ہمیشہ تیار رہتی تھی, چائے, کافی, قہوہ. اور جب کوئی عالم پہنچتا تھا تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کے فرماتے, ان کو چائے پلاؤ, ان کو کافی پلاؤ, ان کو قہوہ پلاؤ. جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو مجذوب صاحب فرماتے ہیں, بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے, آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا, مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. چائے بھی پسند ہے, کافی بھی پسند ہے, قہوہ بھی پسند ہے. ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی, اسی میں کافی ڈالی گئی, اسی میں قہوہ ڈالا گیا, اور اعلیٰ حضرت نے چمچے سے ہلا کر پی لیا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت اور مجذوب صاحب میں گفتگو شروع ہوتی ہے. مفتی برہان الحق فرماتے ہیں 3.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی, اور ہم لوگ بار بار کوشش کرتے رہے کہ ذرا سمجھ جائیں کس زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک میں بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. لیکن خدا کی قسم اللہ کے دونوں ولی کس زبان میں بات کر رہے ہیں, کس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں, ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی, ہم لوگ اردو سمجھتے ہیں, عربی میں نہیں ہو رہی تھی, عربی سمجھتے ہیں, فارسی میں نہیں ہو رہی تھی, فارسی جانتے ہیں, ہندی میں نہیں ہو رہی تھی, ہندی جانتے ہیں. اللہ بہتر جانے کی کس زبان میں بات ہو رہی ہے. جب گفتگو کمپلیٹ ہو گئی, اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے تو مجذوب صاحب نے سنت کے مطابق دروازے تک اعلیٰ حضرت کو رخصت فرمایا. اور جب اعلیٰ حضرت آگے بڑھے, مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے, بہت پائے کے بزرگ ہوں گے, تبھی اعلیٰ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں. چلوں میں بھی تنہائی میں اپنے لیے دعا کرا لوں, کچھ نصیحت حاصل کر لوں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور بھاگ کر پھر حجرے میں آ گئے, اور مجذوب صاحب سے کہتے ہیں مفتی برہان الحق کہ حضور میرے لیے بھی کچھ نصیحت فرماتے ہیں. مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینا چاہتا ہوں. تو مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے قدم بہ قدم چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. ایک دو بات اور سن لیجئے, تقریر ختم ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا احترام کیا, اس لیے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا, اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت دور اخیر میں غوث پاک کے نائب مطلق خلیفہ اعظم اور ان کی روحانی اور علمی امانتوں کے امین بن گئے. جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت سید محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ, حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا. علامہ شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا, خواب میں سرکار غوث پاک تشریف لائے. علامہ شرق پوری نے پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے. ان کے دل میں سرکار اعلیٰ حضرت کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ شرق پور سے چل کر بریلی آئے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے, اعلیٰ حضرت بیٹھک میں بیٹھے ہوئے, اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی, اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کیا, اور علامہ شرق پوری نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اور علامہ شرق پوری نے جب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا. علامہ شرق پوری نے فرمایا حضور میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا, میں نے اپنا نام نہیں بتایا, میں پہلی بار آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں, آپ مجھے جانتے نہیں ہیں,
اور آپ نے میرے ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو سرکار غوث پاک کو دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں اس کا پاؤں بھی چوما جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام احمد رضا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، بزرگان دین کی نظر میں امام احمد رضا کی کیا عظمت ہے، ذرا اندازہ لگائیں۔ جب علامہ شرف پوری اعلیٰ حضرت کے 3-4 دن تک مہمان رہے، پلٹ کر گئے، ایک مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں بریلی سے آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے مل کر آ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے دیکھا ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے حجرے میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور پردے کے پیچھے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو رسول پاک فرما رہے ہیں وہی مولانا احمد رضا بول رہے ہیں، وہی مولانا احمد رضا لکھ رہے ہیں، زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتیں رسول اللہ۔ یہ عظمت، یہ رفعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو یوں ہی نہیں حاصل ہوئی بلکہ بزرگوں کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ غوث پاک کے اتنے بڑے دیوانے کہ سرکار اعلیٰ حضرت جتنا قصیدہ غوث پاک کا لکھ رہے ہیں کسی اور ولی غوث اور کتب کا نہیں لکھ رہے ہیں، جتنی منقبتیں آپ کی شان میں لکھ رہے ہیں کسی اور ولی غوث اور کتب کے بارے میں نہیں لکھ رہے ہیں۔ اور غوث پاک کے احترام کا یہ عالم کہ صرف غوث پاک کا احترام نہیں کرتے تھے، جو تبرک غوث پاک کی طرف منسوب ہو جاتا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ آخری واقعہ سنیے، تقریر ختم۔ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کے والد ہیں محدث اعظم کچوچوی، ان کا نام سید محمد ہے۔ محدث اعظم کچوچوی جب مدرسے سے فارغ ہو گئے، گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بہت بڑا مفتی بنانا ہے، اور مفتی بننے کے لیے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کئی سال فتویٰ نویسی کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، تب جا کر کے آدمی مفتی بن پاتا ہے۔ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی مفتی نہیں بن سکتا، جیسے کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں کئی سال پریکٹس نہ کر لے اس وقت تک وہ ماہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جب تک ماہر جزیات مفتی کی نگرانی میں کوئی فتویٰ نویسی کی تربیت نہیں حاصل کر لیتا اس وقت تک وہ ماہر مفتی نہیں بن سکتا۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بڑا مفتی بنانا ہے، اور بڑا مفتی بنانے کے لیے کسی بڑے مفتی کی بارگاہ میں بھیجنا چاہیے، اور اس وقت غیر منقسم ہندوستان کے سب سے بڑے عالم مفتی اور فقیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تھے۔ ان کی بارگاہ میں لے کر گھر والے پہنچے، کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ ان سے جو چاہیں خدمت لیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہزادے ہیں، ہمارے یہاں رہیں، جو کچھ ہے ہمارے پاس سب ان کے جد کریم کا دیا ہوا، یہاں رہیں، فتویٰ نویسی کی ٹریننگ حاصل کریں۔ ایک دن محدث اعظم مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنے قریب بلایا، فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کی ذمہ داری دینے لگے۔ چارپائی پر کنارے بیٹھایا، ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے، اپنی جیب خاص سے اعلیٰ حضرت نے 11 روپیہ نکالا، خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آؤ۔ خادم تبرک لے کر آیا، اعلیٰ حضرت نے 20 چرمائی پہ تبرک رکھا، غوث پاک کا نام فاتحہ پڑھی اور اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا، محدث اعظم کچوچوی کو عطا فرمایا، لیجئے کھا لیجئے۔ انہوں نے تبرک کو کھا لیا، باقی تبرک اعلیٰ حضرت نے تمام حاضرین اور خدام کو دیا کہ آپ لوگ آپس میں یہ تبرک تقسیم کر کے کھا لیں۔ خدام اور حاضرین نے آپس میں تبرک بانٹ لیا، تبرک کھا لیا۔ محدث اعظم کا بیان ہے، اچانک میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے آ گئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ضرورت ہوگی، وہ گھر میں جانا چاہتے ہوں گے۔ پھر میں نے دیکھا وہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو زمین پر جھکانے لگے۔ میں نے زمین پر جب غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے، اور وقت کا امام اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جھک کر اپنی زبان سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس کے دل میں سرکار غوث پاک کا اتنا احترام ہو، سرکار غوث پاک کے تبرک کا اتنا احترام ہو، یقیناً وہ اپنے زمانے میں سرکار غوث پاک کا نائب ہوگا، ان کا خلیفہ ہوگا، ان کے مسلک کا نقیب ہوگا،
ان کی روحانی اور علمی امانتوں کا امین ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر میں تقریر کروں 2-4 گھنٹہ اسی پہ تقریر ہو جائے گی, لیکن علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے یہی کہہ کر اپنی بات تمام کر دی. تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو قصیم جان عرفاں, اے شہ احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی, ہے سینہ مجمع البحرین, ایسے رہنما تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں, امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.